بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. آج ایک بار پھر یعنی تسلسل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور صاحب اور جناب محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور متعلقہ وزیر کی بھی. کیا ان ملاقاتوں کے پیچھے کوئی خبریت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے نارمل اسٹیٹ افیئرز میں تو ایک سی ایم کو ملنا چاہیے ریلیونٹ لوگوں سے، کیوں نہیں ملنا چاہیے، صبح کیسے چلے گا. لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے. ایک تو یہ پولیٹیکل ڈویژن ہے جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انہی سی ایم صاحب نے بہت سخت ترین بیانات بھی دیے تھے. پھر محسن نقوی صاحب کی موجودگی، اس پہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ اس میں کوئی بات کا پتنگڑ بنانے نہیں ہے. اور بھی بہت سارے اور متعلقہ موضوعات ہیں جن سے متعلق کچھ ہم نے معصومانہ سوالات کرنے ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی جناب رؤوف حسن صاحب تشریف میں. حضور السلام علیکم. آپ کی معصومانہ پریزنس میں جناب میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت صحت آپ کی بہتر ہے؟ اللہ کا کرم. ریکورنگ کوئکلی ماشاء اللہ. جی ہاں ڈاکٹر کل بھی ہے میری اس کے ساتھ سیشن ہے، سو ہی از گوئنگ ٹو ایگزامن کہ کہاں تک پہنچا، بٹ اٹس اوکے. اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت؟ 7 دن ہو گئے آج آپ اور میں بات کر رہے ہیں. اس مومنٹ تک میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. آپ بھی فالو اپ ویسے کر رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز سے؟ میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے فالو اپ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے تو ایف آئی آر جمع کرا دی ہے. اب تو بال ان کے کورٹ میں ہے، انہوں نے کرنا ہے سب کچھ. اور یہ معاملہ تو 1 گھنٹے سے زیادہ لٹکنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیے 24 گھنٹوں میں 10,000 بندوں کی جیو فینسنگ ہو گئی تھی، ان کو پکڑ لیا گیا تھا. یہ تو 4 لوگ ہیں، 2 دفعہ اٹیک کیا انہوں نے، آج ایک کے سامنے اور پھر جی این این کے سامنے. ہر چیز جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ محفوظ ہے. میرا نہیں خیال کہ 1 گھنٹے سے زیادہ لگنا چاہیے تھا اگر آپ چاہتے کہ آپ نے مجرمین کو پکڑنا. اینڈ سوری ایسے بات شاید کر بھی چکے ہیں، لیکن میں نے کہا لیٹسٹ آپ نے کہ آپ نے ایف آئی آر کی بات کی تو یو آر سیٹسفائڈ ود دی کانٹینٹ آف ایف آئی آر رائٹ ناؤ؟ جی وہ اس میں صرف ایک کلاس کا مسئلہ تھا اینڈ دیٹ واز ٹیررزم کی کلاس انہوں نے ایڈ نہیں کی تھی، اس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا. لیکن ایف آئی آر تو جمع ہو چکی ہوئی ہے، وہ تو اب ان کے ڈومین میں ہے. لیکن آپ کی خواہش ہے، مطالبہ ابھی بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیگل ٹیم کی خواہش ہے کہ اس میں ٹیررزم کا کلاس ایڈ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا جو ہم نے بات کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے انشاءاللہ، یہ خوش آئند ہے آپ کے خیال میں؟ اور آف کورس عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی ہے؟ بدامی صاحب ہمارا پہلے دن سے جب گورنمنٹ ہمیں ملی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو پہلے دن سے جو ہماری پالیسی تھی وہ یہ تھی جی کہ چونکہ ہم ایک اکائی ہیں فیڈریشن کے، وفاق ہے، ہم وفاق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور وفاق ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. انڈیپینڈنس. تو ہمارا جو آبجیکٹو تھا یہ تھا جی کہ وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشنز جو ہے وہ رکھنے چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تھی. اس کے بعد یہی انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پشاور کے دورے پہ گئے تھے، ان کو ریسیو کیا گیا، سارا کچھ ہوا. تو وہ اسی پرپز کے تحت تھا کہ فنکشنل رہنا چاہیے. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کام تو ہم نے اکٹھے کرنا ہے. ہم تو ایک ہی ریاست کے فریق ہیں نا. وفاق ہو گیا، کچھ جانا چاہیے ایس آئی ایف سی، جانا چاہیے گورنر ہاؤس اپنے صوبے کے، جی بالکل ان کے مخالف ہوں. بالکل ڈفرینس میرے آپ کے 100 ڈفرینسز تھی، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں نا کم از کم. شاید ان میں سے کچھ ریزالو ہو جائیں، کچھ نہ ہو، تو ون کین لیو ود سم ڈفرینسز. تو یہ انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی سے وفاق کا جو رسپانس تھا وہ وی فاؤنڈ اٹ وانٹنگ ان مینی ریسپیکٹس. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا ہمارے آفیسرز کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہو یا وفاق کی طرف سے جو فنڈز آنے ہیں پروونس کو ان کی ترسیل کا مسئلہ ہو. ابھی یہ والا انیشیٹو اس کو سیریس لینا، آپ نے ریلیونٹ منسٹر کو بھیجنا، وزیر داخلہ کو بھیجنا، یہ ایک اچھی بات ہے. تو وہ ہماری طرف سے مطلب ان کی طرف سے ہم نے کہا. پھر اس میں توند و ترش ہوتی رہی باتیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. گورنر نے بھی باتیں کی، چیف منسٹر صاحب نے کی. تو یہ ایک اچھا قدم ہے، یہ اچھا ایک قدم ہے. لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ دونوں دن کی سیریسنیس ہو. اور یہ کہ اٹ ایکچولی لیڈس ٹو ریزولوشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ. ملک میں تو چلنا ہے، صوبے میں تو چلنا ہے نا، تو بات چیت کے بغیر کیسے چلے گا؟ صوبے کے بغیر دیکھیے صوبہ ریسٹو ہے. دیکھیے ہمارا اگر آپ ایک سیناریو کے اوپر دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے پاکستان کی. بلوچستان ایک ٹریڈیشنلی ایک ریسٹو پروونس رہا ہوا ہے، کے پی ریسٹو ہوا ہوا ہے، جی بی جو ہے ریسٹو ہے. آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے. 6 اگر اکائیاں مانی جائیں، 4 صوبے اور 2 اور، تو ان میں سے 4 جو ہیں اس وقت ریسٹو ہیں. وفاق کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ان اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف تو ہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرنا بالکل صحیح. لیکن اگر ایک صوبے کے سی ایم صاحب اس طرح کے بیانات دیں کہ دیکھو ایک صوبہ ہے، وہ پھر میں آؤں گا اور عمران خان وہ لشکر لے کر آؤں گا اور عمران خان کو وہ رہا کرا کے لے کے جائے گا، یا پھر ہم نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں تمہاری کتنی طاقت ہے روکنے کی، جب میں کے بی کے لوگ لے کر آؤں گا پھر تم آزاد کشمیر بھول جاؤ گے. یہ بھی تو پولرائزیشن کو نہیں جنم دیتے کہ میرا تیرا، میرے لوگ تمہارے لوگ، میرا صوبہ تمہارا صوبہ؟ دیکھیے
وہ آئیڈیل بیانات ہیں صوبے کے سی ایم کی طرف سے؟ کچھ جو ہے نا وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ جی سیاسی بیان ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی لٹرل میننگ میں نہیں ہمیں لینا چاہیے. ہمارا صوبے میں لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک تو پتہ ہے اوور آل انفلیشن بہت زیادہ ہے، مطلب ہمارا آپ کا بھی میرا خیال ہے کہ جو گزارا ہے وہ مشکل ہو چکا، ہر چیز دیکھنا پڑ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کہ جس وقت گاڑی نکل رہی ہے تو ہم نے سارے کام کرنے ہیں اس میں تاکہ پھر دوبارہ نہ جانا پڑے. دیس کائنڈ آف تھنگس ون نیور تھاٹ آف، لیکن آج کل سوچ رہے ہیں. تو یہ جو عوام کا پریشر آتا ہے اور بہت پریشر ہے، تو ایسے سیاسی بیانات دینے پڑ جاتے ہیں، بہت پریشر ہے. تو آپ نے سیاسی بیان نہیں میں کہوں گا، ایکچولی علی امین گنڈاپور صاحب جینون ہے، جینونلی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے عوام کی، یہ جو ابھی بجٹ آیا ہمارا دیکھیے ویلفیئر اورینٹڈ بجٹ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک صوبہ ہے، صوبے ہیں، پھر اکائیاں ہیں، پھر وفاق ہے. پریکٹیکلی اٹ مے بی اے پاپولر تھنگ ٹو ڈو، لیکن کیا یہ ایک صحیح عمل ہے کہ جناب ایک صوبے نے بجٹ ہی پیش کر دیا؟ کیا وفاق سے ساری باتیں ہو گئی تھی؟ کیا معلوم پڑ گیا تھا کہ وفاق کتنے پیسے دے گا؟ ہوتا ہے آن پیپر بڑا اچھا، یعنی سرپلس بجٹ پریکٹیکل ہے اس صورت میں، بجٹ ہی پیش کر دیا. ہم نے بجٹ پیش کیا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم نے جو اس میں وفاق نے پیسے نہیں دے، امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. وفاق نہ پیسے دے، ہم پھر بھی کر دیں گے، جنریٹ کریں گے، اپنے پیسے جنریٹ کریں گے. ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا وعدہ ہے اپنے عوام سے کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ عمل ہوگا. یہ ہم نے کرنا ہے. اس بجٹ میں اگر مثال کے 100 روپے اس کپ کے لیے اور 200 روپے اس موبائل کے رکھیں گے تو خرچ ہوں گے پھر ان چیزوں. بالکل. کل آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پیسے ہی نہیں ملے تو کیسے کرتا. میرا آپ کا وعدہ 5 سال اگر میں زندہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ جوان ہے، بہت کچھ ہے، تو 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا حکومت یہ رہی کہ اگر نئے الیکشن نہیں ہوتے، وی آر آئی تھنک کہ الیکشن ہوں گے، بہت جلدی ہوں گے. لیکن بجٹ تو ایک مالی سال کے لیے پیش ہوتا ہے نا، تو آپ کے خیال میں ابھی جتنے دعوے ہو جائیں، چلے 19-20 تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن 70-80% دعوے پورے ہو جائیں گے. میں 100% کی بات کرتا ہوں، 100% کی بات کرتا ہوں، یہ ہوگا. تو بالکل سیاسی بجٹ نہیں ہے، نہیں. اور بیانات بھی سیاسی بیانات نہیں. عوام کے ویلفیئر کا جہاں پوائنٹ ہے، جہاں بستا ہے، وہاں کچھ سیاست نہیں ہوگی، وہاں سب کچھ ڈیلیور ہوگا. ٹھیک. بٹ ایز فار ایز اسٹیٹمنٹس آر کنسرنڈ ناؤ when محسن نقوی صاحب have met, relevant minister has met, آپ کو لگتا ہے آپ تھوڑا سا بیانات میں بھی ذرا ہلکا رکھنا؟ تھوڑا سا نہیں، میرا خیال ہے کہ کافی ٹھنڈک آنی چاہیے، ٹیمپریچر نیچے جانا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن وفاق کو ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بڑے بھائی کا کردار، صوبے کی ریکوائرمنٹس ہے اور صوبے کی ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے. سب سے پہلے ٹو بگن ود ہمارے جو آفیسرز ہیں، جو علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈیمانڈ کیا، ان کو فوری طور کے اوپر ٹرانسفر کرنا چاہیے. تو ایک کم از کم اچھا SOP ہو جائے گا، اس سے پھر بات آگے بڑھے گی اور بھی چل پڑے گی. یاد آیا، میں چلیں اگلے سوال سے پہلے، یہ والے آفس کا کیا ہوا ہے ابھی؟ پھر آپ ہیں پر امید کہ اس کا ملے گا آپ کو واپس PTI سیکریٹریٹ کا؟ آج ہم نے پٹیشن موو کی تھی سیٹرڈے کو، تو آج انہوں نے آبجیکشن لگا دیے تھے. اب آج کے بعد ہم نے کل آبجیکشن موو کر کے صبح کرنے تھے، کل تو بند ہو گئے، اور اس کے بعد اب پرسوں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہر چیز ڈیلے ہو رہی ہے بدامی صاحب، میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کروں گا، ہر چیز ڈیلے ہو رہی ہے. یہاں خان صاحب کے مقدموں کی بات ہوتی تھی تو رات کو 12 بجے تک عدالتیں لگی ہیں، 16 گھنٹے دن میں عدالتیں لگی ہیں. اور جہاں خان صاحب کی بیل کی بات ہے، وہاں عدالتیں جو ہیں وہ 15 دن کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ملتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن اب آپ کو لگتا ہے سائفر کیس اپنے انجام تک کمپلیٹلی بسٹ ہو چکا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. یعنی اشور کی ضمانت ہو رہی ہے بالکل 100%. سیم گوز فار نکاح عدت کیس 100%. وہ تو نکاح کا اٹس ڈیگریڈنگ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ کیا گھر کے اندر، آپ لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی معاشرے میں اور ڈویژنس کم ہیں جو کہ اور ڈویژنس آپ کریٹ کریں. آپ جس کو دیکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو آئے گا اور نہ بھی آئے، اگر عدت کو اس کو نکال بھی دیں، اس کے باوجود اب دیکھیے گا جو ان پڑھ علاقے ہیں، جو صرف ایکسٹریمسٹ قسم کے علاقے ہیں ہمارے، اس میں دیکھیے یہ سب آ جائے گا، لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے. You set a precedence, نا. You don't set such a precedence, that causes more divisions. That's very unfortunate. پریکٹیکلی اسپیکنگ آف کورس آپ کی خواہش ہوگی کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. یہ 2 کیسز ہی آن پیپر آج کی تاریخ میں رہے گا، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ آر یو پازیٹیو کہ ان کی رہائی قریب ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ بھائی جان، جس طرح قریشی صاحب پہ 8 کیسز آ گئے نا، ایسا ہی معاملہ ہوگا اور فی الحال تو رہائی نہیں ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اور مقدمے کھڑے کریں، اور اسی لیے میرا خیال ہے کل کی چھٹی بھی کی گئی ہے تاکہ کل مقدمہ نہ سنا جا سکے، اور وہ اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ کچھ اور مقدمے جو ہیں خان صاحب کے خلاف بھی یہ کھڑا کر دیں گے. توشہ خانہ کا مقدمہ تو تیار کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی لے آئیں گے. شاہ محمود قریشی کے خلاف 8 مقدمے انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. سو بیسک انٹینشن تو بڑی کلیئر ہے کہ دونوں کو باہر نہیں آنے دینا. سو یو ول بی pleasantly surprised اگر وہ باہر آتے ہیں. Practically speaking, I would be pleasantly surprised to know, but I feel that I am going to be pleasantly surprised because جوڈیشری کے اندر جو تازہ ہوائیں چلی ہیں، جوڈیشری میں جو ایک
خاموش انقلاب جو اس وقت برپا ہے اور جج صاحبان نے خود اپنے لیے آزادی مانگنی شروع کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اور یو سی دس ہیپننگ، خوشگوار حیرت والی بات ان 2024 عمران خان صاحب باہر آتے نظر آتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی شیور اباؤٹ اٹ؟ ڈیفینیٹلی. یہ جو ایک کلیش کی صورتحال بن رہی ہے اداروں میں، یو تھنک اٹ مے لیڈ ٹو سم تھنگ لائک ایمرجنسی اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیے، اگر آپ نے ملک کو توڑنا ہے تو ایمرجنسی لگا دیجیے، مارشل لا لگا دیجیے، ملک کو توڑ لیں. ملک اس وقت اتنی فالٹ لائن بھی لگی تھی نا مشرف صاحب، اتنی فالٹ لائن سے بڑا اس وقت بالکل حالات اور تھے. آج حالات بالکل ڈفرینٹ ہے. آج ڈویژنس جو ہیں اور فالٹ لائنس جو ہیں وہ اتنی ہو چکی ہوئی ہیں اور اتنی انٹینس ہو چکی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آلریڈی آپ دیکھیے، میں آزاد کشمیر کی مثال دوں گا آپ کو. لوگ 6 مہینے سے لڑ رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اس کے بعد دیکھیے انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں سے نیچے اترے ہیں، بھگا دیا سب کو. تو یہ ریپلے نہ کریں، کیونکہ اس ملک میں اگر ریپلے ہوگا نا، آزاد کشمیر میں تو اتنی نفرتیں نہیں تھی اور بڑے لمیٹڈ قسم کے پرابلمس تھے. یہاں تو نفرتیں بہت ہیں، یہاں تو پرابلم بہت ہے. اچھا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی اور اس پہ بھی پھر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ پولرائزیشن کہاں سے بڑھنا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور ہوئی. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ولنریبل ایٹماسفیئر میں اس طرز کے بیانات سے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ جناب یہ ہوا تو ملک ٹوٹ جائے گا؟ یہ چونکہ اور آج سے 3 سال پہلے جب آپ کے سیاسی مخالفین اس طرز کی بات کرتے تھے تو آپ کی جماعت کے سینئر ترین لوگ آ کر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ مودی کا یار ہے، تبھی تو ملک توڑنے کی باتیں کرتا ہے، یہ غدار ہے، یہ اس نے مودی سے پیسے لیے ہیں، یہ اپنی فوج کے خلاف بات کرتا ہے آن ریکارڈ. اینڈ آئی کین ٹیل یو، آئی کین پٹ یو 10 اسٹیٹمنٹ. نہیں، میں آپ کنسیڈ کرتا ہوں کہ ایسا کہا ہوگا، لیکن پوائنٹ یہ ہے سمپل کہ جی 2 سال یا 3 سال پہلے اور آج میں بہت فرق ہے. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیے جو آپ نے میجورٹی اوپینین کو جس طریقے سے کرو کیا ہے اور ٹیررائز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیٹس ناٹ فارگیٹ دا فیکٹ دیٹ خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی 2 اوپینینز نہیں ہے. یہ تو رانا ثنا بھی مانتے ہیں، باقی بھی سارے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے. تو اب جب ایک میجورٹی اوپینین کو آپ ٹیررائز کریں گے، ایلینیٹ کریں گے، ٹیررائز کریں گے تو فالٹ لائنز تو بڑھیں گی. تو فالٹ لائنز بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں. آج آپ کا ملک جو ہے وہ جو آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے برداشت کر سکتا تھا، اس کا اشیر بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ اتنی فالٹ لائنس ہیں. آپ کے خیال میں شاید معاملہ اتنی نہج تک نہیں جائے گا؟ آئی ہوپ ناٹ. میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسے اس پہ نہیں جائے گا. اور بائی دا وے آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے کل کی چھٹی کی بات کی تو کل 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، ایٹمی دھماکے ہوئے تھے. تو آپ اس وقت کی سویلین قیادت کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں؟ وہ تو آپ جن کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں ایکچولی بام بنانے کا، ان کا انٹرویو سن لیجئے، انہوں نے کیا کہا تھا قدیر صاحب نے، یا پھر گوہر ایوب صاحب کی آپ کتاب پڑھ لیجئے. انہوں نے بتایا تھا اس وقت فارن منسٹر تھے، انہی کی کیبنٹ کے فارن منسٹر تھے، یا اور بھی بڑے بڑے ہیں سر. وہ پڑھ لیجئے، وہ دیکھیں کس کو دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو. پاکستان کے عوام نے پیٹ کے اوپر کہ آپ کو یہ سارا کچھ عوام کی نمائندگی تو پھر لازمی بات ہے. اس وقت عوام کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ دیکھیے اس وقت میجورٹی سے گورنمنٹ، لیکن ان کا کوئی عمل تک نہیں. He didn't want to do it. تو پھر عوام کے نمائندہ تو عوام بیسک کریڈٹ جو آپ نے پوچھا نا مجھ سے سوال تھا، کریڈٹ تو جاتا ہے عوام کو جنہوں نے سختیاں برداشت کی. فیصلہ کتنے کیا یار کرنے؟ وہ تو فوج نے کیا تھا. اس کا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے. کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہماری نیڈ تھی. اچھا فیصلہ تھا نا جس کا اس وقت ہماری نیڈ تھی، ڈیٹرنس چاہیے تھا ہمیں. اور یہ اس نیڈ پہ صحیح فیصلہ کیا اس وقت کی فوجی قیادت نے، مشرف صاحب نے. اس وقت کے کانٹیکس میں بالکل ٹھیک، ایک اچھا فیصلہ، بالکل ٹھیک. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. یہ مذاکرات، نو مذاکرات میں بہت ساری بات ہوتی ہے نا. ایک اس طرز کی تجویز ہے، اس پر بات علی محمد خان صاحب نے کی ہمارے پروگرام میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیے گا کہ اس پر آپ کی کیا رائے. انہوں نے بھی ویسے کہا بھی کہ میری رائے ہے اس پہ، لیکن ذرا آپ سنیے پھر ذرا بتائیے گا، دکھائیے گا علی محمد خان صاحب کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذاکرات کی بات ہے تو اس پہ تو انہوں نے بات کی کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ 2 بنیادی نکات ہیں. ان 2 چیزوں پر صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، یا وہ کہتے ہیں ان 2 چیزوں پر جو بات کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو تو اس سے بات کر لیں گے. میرا تاثر بھی ہے، میری رائے بھی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ مذاکرات حکومت کے اپوزیشن سے ہی ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں. انگیجمنٹ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہے، ہونے بھی چاہیے. کوئی انگیجمنٹ، کوئی مس کمیونیکیشن ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن مذاکرات باضابطہ کبھی بھی سیاسی لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتے. وہ نامناسب ہے ان کو پولیٹیکل پیرافرنیلیا میں لے کے آنا. آپ کی رائے مختلف ہے اس سے؟ میری رائے، میں اسپوکس پرسن ہوں پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ اس سے مختلف ہے بالکل. وہ کہتے ہیں وہ 3 جماعتیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، یعنی ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان کے کشکول میں ڈالا گیا ہے، ان سے بات ہم نہیں کریں گے.
ٹھیک. اچھا باقی تمام پولیٹیکل فورسز سے ہم انگیج کر رہے ہیں. 6 اکٹھی ہو چکی. ان سے نہیں ہو سکتی بہت. اور باقی سب سے ہاں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے اگر یہ اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو وہ فیڈ کرتے ہیں. سو انٹرسٹنگلی میں نے یہی سوال آگے بڑھایا علی محمد خان صاحب سے اور یہی بات. اچھا. تو انہوں نے اس پہ جواب ہی دیا, وہ میں ریپیٹ نہیں چلاتا نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آبویس ہے نا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں پارٹیوں سے بات کریں گے تو کہیں گے اچھا لے لو تمہارا مینڈیٹ واپس. یہ تو ہونا نہیں ہے. تو اس کی ایک عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی جائے, بلکہ وہ پٹیشن لگی ہوئی بھی ہے, درخواست لگی ہوئی ہے, اور اس پہ سب اتفاق کر لیں, ہم بھی ہمارے مخالفین بھی, اور پھر وہ الیکشن سے متعلق جو فیصلہ کر دیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ 9 مئی کی بھی لگی ہوئی ہے جس کو کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ہاں. اور وہ 25 یہ جو ہے اس کی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا. وہ بھی پٹیشن اگر وہ انٹرٹین ہو جائے تو وہ یہ ایک آپ کو عملی صورت لگتی ہے کہ ہاں اس پہ شاید ہو سکتا ہے. اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں جی. اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پاس جا کے ان کی ججمنٹ لینی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے پھر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگری کرنا پڑے گا کہ اس کے فیصلے میں عمل ہوگا, اس کے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل ہوگا ارسپیکٹو تمام اسٹیک ہولڈر سے متعلق, مطلب تمام پولیٹیکل نان پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کو سب سے اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑے گا. دے ول ہیو ٹو اگری ٹو اٹ بیکاز الٹیمیٹلی تو وہ آربیٹرز ہیں. دیکھیں طاقت کا منبع تو وہی ہے, اس وقت بھی وہی ہے, ان کے پاس ہے طاقت. تو پھر سب اتفاق کریں کوئی ایسی صورت ہو کہ ہاں اب جو عدالت سے فیصلہ آئے گا اس کو سب قبول کریں گے. اور اس کے علاوہ دیکھیے ابھی پروسیس تو چل بھی رہا ہے نا بدامی صاحب. ہماری جو پٹیشنز ہیں تقریباً 90 کے قریب ہماری پٹیشنز آلریڈی موو ہو چکی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے. اس کے ساتھ ہم نے فارم 45 وغیرہ کا جو پروف ہے ڈیٹا وہ لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ کی یا ٹرائبیونلز میں پڑی ہیں یا ہائی کورٹس میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ پروسیس تو چل رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. کانسٹیٹیوشن کے مطابق 180 ڈیز کے اندر سب فیصلے آپ کے کرنے ہیں. تو اس میں سے 90 ڈیز تو آلریڈی ہو چکے ہیں. No. I'll be very honest. I mean, I'm going to be very frank with you. Very frank with you. No, I don't think. دیکھیں 2 سال میں کیا ملا ہے ہمیں؟ کہیں سے ہمیں جسٹ انصاف تو نہیں ملا نا. جو بھی ہے جیسا بھی ہے جس طریقے سے مطلب آپ نے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو کہ نہیں اٹھایا جانا تھا. تو وہ تو ہے, ہم تو ریسیونگ اینڈ رہے ہیں, آج بھی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں. اور آپ ذہنی طور پر تیار ہیں اگلے 4 سال جو بھی ریمیننگ ٹینیور ہے وہ بھی اس طرح اپوزیشن میں گزارنے کے لیے؟ دیکھیے ذہنی طور پر ہم بالکل تیار نہیں ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ جو امپورٹنس دیتا ہوں وہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا. وہ بالکل تیار نہیں ہے. جو ہمارے اوپر پریشر ہے میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہوں. عوام کا جو پریشر ہے ہم اس کو ڈسکرائب. خان صاحب کی ایک انگلی اٹھنی چاہیے, وہ نہیں اٹھا رہے ابھی تک. روکا ہوا ہے انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کے لیے. جس دن انگلی اٹھ گئی کہ باہر آؤ سب دنیا باہر آ جائے گی. رکا ہوا ہے. میری ابھی لاسٹ تھرسڈے کو بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے اس تھرسڈے کو انہوں نے آرڈر کیا ہے تمام جو انڈر گراؤنڈ ہماری لیڈرشپ باہر نکلے اور اپنی لیڈرشپ جو ہے اپنا مقام ہے اس کے اوپر پہنچے. حماد اظہر کو انہوں نے آرڈر کیا ہے, مراد سعید ابھی نہیں, تو اونلی پرسن ہو اسٹل گوئنگ ٹو اسٹے انڈر گراؤنڈ. اچھا, خان صاحب کے آرڈرز ان کے لیے نہیں ہے جی, ابھی نہیں ہے. اور یہ جو ہے لیڈر آف دی ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اسلم صاحب ان کو بھی انہوں نے کہا باہر نکلیں اور اپنا کام شروع کریں. بیکاز میں کسی دن بھی کر سکتا ہوں آپ کو احکامات دے سکتا ہوں کہ آپ نے شروع کیجیے. یہ جلد ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اوکے. اور یہ ہمارا جو جلسے جلوسوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہو جانا چاہیے تھا شروع بدامی صاحب, لیکن وہ ہمیں 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا, 2.25 مہینے. ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, انہوں نے کسی جگہ بھی ہمیں اجازت نہیں دی. تو آج ہماری تمام اپلیکیشنز جو ہیں وہ کورٹس میں چلی گئی ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کورٹس ہمیں اجازت دے تو فیصل آباد کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, لاہور کا جلسہ, اسلام آباد کا جلسہ, پنڈی کا, یہ سب شروع ہو جائے گا. اچھا, ایک نا بڑی معصومانہ تجویز یہ یہ بڑی دی ہمارے پروگرام میں مصطفیٰ کمال صاحب نے دی کہ حالات کے حوالے سے وہ ذرا سنیے گا, پھر میں اس سے جاتا ہوں انہوں نے کیا دکھایا. میں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو میں تو صبح کا ناشتہ لے کر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس چلا جاتا, ٹھیک ہے, اور جو کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ تم معافی نہ مانگو, میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تم مجھے معاف کرو, اور مل کر ہم کسی اور کو معاف کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ بھائی جب چودھری لڑائی معاف کرو, اس لیے کہ یہ ملک آپ آج کریں یا آپ 6 ہفتوں کے بعد کریں یا 6 مہینوں کے بعد کرنا پڑے گا. آپ یہ ملک کوئی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی اور کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. آپ نواز شریف ہوتے, آپ نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جاتے تو عمران خان صاحب کو کہتے میاں صاحب یہ مینڈیٹ میرا ہے, اسے واپس کرو. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا اس کو کہ دیکھ 2018 کا بھی مینڈیٹ جو ہے تمہارا نہیں تھا, وہ مینڈیٹ میرا تھا. اگر یہ مینڈیٹ ابھی تمہارا ہے, ہلدی بدلی ہو گیا ہے. کہ بھائی میں کہتا کہ میاں صاحب دیکھیں 18 والا میرا تھا, میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی 18 صاحب والا خان صاحب میرا مینڈیٹ تھا, وہ آپ کو مل گیا تھا, ابھی آپ کا مجھے مل گیا, تو بھی ٹھیک ہے آگے بڑھو یار. خیر میں وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی کرٹیکل کامنٹس, آئی تھنک لیٹس سے کہ یہ ناشتوں اور خوابوں سے بات بہت آگے جا چکی ہوئی.
ناشتے اور کھابا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. ابھی ایسے نہیں ہو سکتا مسئلہ. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اس کے پیچھے دیکھیے 2/3 میجورٹی جو ہے نا لوگوں کی 3.5 کروڑ عوام, اس سے بھی زیادہ ہمیں ووٹ پڑا ہے سر, وہ کھڑا ہوا ہے ہمارے پاس اور لوہے کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. وہ نہیں ہمیں چاہتا کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز کریں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں, آپ دیکھیے. آپ کو جی آپ کے اپنے لوگوں کی طرف جی کیا آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے یار, کہ کچھ کر نہیں رہے اور کمپرومائز کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ پڑھیں تو صحیح ذرا. تو دس از اے پارٹی وچ ہیز بین ٹیکن اوور بائی دا پیپل. یہ لوگوں کی واٹ ڈو دے وانٹ یو ٹو ڈو؟ دے وانٹ کھان آؤٹ. باہر نکلو. آپ کر رہے ہیں نا کوشش, تو آپ کو کیوں گالیاں دینے؟ گالیاں دیتے ہیں, باہر نکلو. دفتروں میں کیا دفتروں میں کیوں بیٹھے ہو, ایئر کنڈیشن لگا کے بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, وقت ہے. اٹس آل دیئر. اپنے لوگوں کا پریشر, اپنے لوگوں کا پریشر ہے. ہمارے پاس لوگ آئے تھے جب یہ پیچھے ایک اکٹھے ہوئے تھے بہت سارے لوگ. وہ جو بھی آتا ہے, جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے, اور بہت سے ڈیلیگیشن آتے ہیں, ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سر کمپرومائز نہیں کرنا. یہی ہے. اور ایسی کسی تجویز کو اویئرنیس, اتنی سینسٹیوٹی بادامی صاحب میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی عوام میں آ جائے گی. آپ چلیں میرے ساتھ اگر ہیں یہاں کسی دن بھی, آپ بتائیں مجھے, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ جائیے یہاں 150 کلومیٹر وچ ایور ڈائریکشن یو وانٹ ٹو موو. میں سب کو کہتا ہوں کسی رک جائے, 20 30 40 50 بندے اکٹھے ہو جائیں گے, ان سے بات کیجیے, آپ کے طبق 14 طبق روشن ہو جائے. ایسا کوئی ویژول کہ جس میں خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں کہ چلو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا, آگے بڑھتے ہیں, آپ کے لوگ ہی آپ کو ماریں گے؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تکا بوٹی کر دیں گے ہماری. اچھا, میں تو ماریں گے کا لفظ استعمال کر رہا تھا. مارے آپ کر رہے ہیں, میں تو تکا بوٹی کا لفظ کہتا ہوں. توبہ توبہ. آپ آئیں کبھی, آپ دیکھیں. آتا میں کل کو بلا لیتا ہوں, 100-200 بندہ بلا لیتا ہوں دفتر میں, اگر دفتر ہمیں مل جائے. ابھی تو پیچھے نہ ہوا ہے, کیا ہو گیا یار لوگوں کو. تو نہیں, دس از گون پاور. یہ جو ہے یہ آئین اور قانون کی لڑائی جو ہے نا, یہ آئین اور قانون کی لڑائی جو ہے یہ ختم ہو کے رہے گی. آئین اور قانون جب تک نفاذ نہیں ہوتا اس کا یہ لڑائی نہیں ختم ہو سکتی. لڑائی انورٹڈ کامرز میں ایکچولی جدوجہد ہوتی ہے. تو لڑائی وہ کوئی نہیں, ہم نے نکالنا کہ کوئی ہم نے پسٹل نکال لینی ہے یا آپ نے تلوار نکال لینی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ خان صاحب جانتے ہیں, وہ ہی ہیز ہز ہینڈ آن دا پلس آف دا پیپل. اچھا, آپ کے کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے اس بیان کو نا اس سے تعبیر کیا, ٹو وچ آئی ڈونٹ ایگری بائی دا وے, لیکن آپ بتائیے کہ جناب یہ ایکچولی میسجنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھیں نا, ہم خود تو نہیں آگے آ کے سکتے, لیکن چلو کوئی رستہ اس طرح نکل بھی سکتا ہے, کہیں سے آپ کو میسجنگ ہو رہی ہے وایا وایا. یو تھنک سو؟ یہ میسجنگ کے کانسیپٹ جو ہے یہ تو سارا نکلا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میسجنگ کی ہے, آپ کی جو صدر صاحب نے بھی کی ہے, اقبال صاحب نے کی ہے, گیلانی صاحب بھی. تو یہ آپ کو میسجنگ ہے یا نہیں؟ میری کنٹینشن بڑی سمپل سے یہ ہے, وہ یہ ہے جی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو. یہ جو ہے کمال صاحب یا رانا صاحب, ان کے پاس یہ ہیں ممیز ہیں, ممیز. اور یہ کسی کے کہنے پر میسج نہیں کر رہے. ان کی تنابیں جو ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں, جبکہ جی ٹک یہ کہو, ٹک یہ کرو, لیفٹ رائٹ یہ ہوتا ہے. تو یہ لازمی بات ہے کہ پیچھے کچھ نہ کوئی چیز موجود ہے جو کہ ان کو یہ کلوا رہی ہے. اپنے تئیں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیوں کہلوائے جا رہے ہیں ان سے؟ یہ اب یہ آپ مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, آپ مجھ سے بہت زیادہ جوان بھی ہے ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کی لازمی بات ہے. دیکھیں 9 مہینے سے آپ نے خان کو اندر رکھا ہوا ہے, کھل کے بات کر لیں. بہت نہیں کھل کے کریں گے مسجد نہیں, وہ کانسیپٹ نہیں, وہ نہیں. جی جی, آپ کا خیال ہے کہ وہ 10 دن کے اندر باہر نہیں آ سکتا تھا وہ شخص؟ ڈیل کر کے آفر تھی. ہاں آفر تھی, آج بھی ہے. کہ اس کے بدلے کیا دینا پڑے گا خان کو؟ کر لیں کھل کے بعد. اب جب غزل چھیڑ دی ہے تو we will have to cede the right to the establishment to kick prime ministers out and to kick them in. یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی نا, پریسائزلی کیا دینا پڑے گا؟ اسپیسیفک بات ہے, دیٹس آل. ہم جب چاہیں آپ باہر چلے جائیں, ہم جب چاہیں آپ واپس آ جائیں. یہی ہوتا رہا ہے, یہی خان صاحب کے ساتھ ہے. اس شخص سے مجاہد نے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب آج کہیں کہ بھائی جان آپ لوگوں کی مرضی ہے, جب آپ جو چاہیں کریں تو خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا. ایبسلیوٹلی. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آفر ہے خان صاحب کے ٹیبل پہ؟ نہیں, پہلے 10 دن میں آفر تھی, اٹک میں تھے جب کہ جی جو اور یہ آپ کو کوئی تجزیہ یا خیال نہیں ہے, معلومات ہیں. کیونکہ آفر کا مطلب ہے نا کہ میری طرف سے دس از بیسڈ آن انفارمیشن. تو اس کا مطلب یہ تو وہی آپ نہیں مانا, وہ 9 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی. اور یہ آفر آج بھی ویلڈ ہے یا وہ پیشکش محدود مدت کے لیے لکھا ہوتا ہے نا اشتہارات میں. اور اس کے بعد بھی بہت کچھ انوالوز آتی رہی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ بھی جو ہو رہا ہے نا, ساری آرکسٹریشن ہوئی, آپ کو دیکھیں کہ آل آف اے سڈن 1 2 3 4 5 6 7 8 ایک ہی راگ آپ رہے ہیں نا.
مختلف اپنے اپنے طریقوں سے. لازمی بات ہے اس کے پیچھے کوئی. آپ تو خود ہی ہمارے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم نے 3 لوگ نامزد کر دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے بات چیت انیشیٹ ہی نہیں کیا آج تک, ورنہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے. اور ادھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آفر بھی کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن آفرز تو ہمیشہ تھی. میں نے بسا اوقات بہت سے پروگرامز میں کہا ہے آفرز تو تھی. آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں آفر کر رہا ہوں. بات چیت جو ہے وہ ہماری ٹرمز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں نا. ہماری ٹرمز جو اور ان کی ٹرمز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ٹرمز کو آج ہم سیٹ کر دیں, ایگری کر جائیں تو باہر آ جائیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ سے کہا گیا ہے یا آپ نے سمجھا ہے؟ سمجھنے کی بیسس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا, جاننے کی بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. اور 9 مہینے کے بعد آپ کو جو ایک بندہ ہے جو کہ ڈٹا ہوا ہے اپنی بات کے اوپر, آپ کو کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال ملی ہے؟ فیض احمد فیض صاحب کو نہ ڈالیے گا اس میں, وہ ایک گروپ کو نہ ڈالیے گا, وہ ایک علیحدہ کہانی تھی. میں پولیٹیکل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. کتنی دیر لاسٹ کیے ہیں شریف, کتنی دیر لاسٹ کوئی ٹائم کیلکولیٹ کر رہا تھا, سوال کر رہا تھا کتنی دیر لاسٹ کیے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. اور آپ یقین جانے کرانے خان صاحب ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے چاہے اس کی کوئی بھی پرائس ہو, کوئی کچھ پرائس ہو. وہ صرف چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون بحال ہو جائے اس ملک پہ, جمہوریت آ جائے. اس کے بعد جو بھی آتا ہے الیکشن میں آتا ہے وہ جیتے, اور جس کو اس وقت مینڈیٹ ملا ہے وہ یہ یا تو ریسٹور کر دیں اس کا مینڈیٹ یا نئے الیکشن کروا لیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جناب رؤوف حسن صاحب بڑے کینڈیڈ انداز میں بہت ساری باتیں کر رہے تھے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. پرائم آپ کے بابر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ایک طرف کی رائے سنی, ذرا دوسری طرف کی رائے سنیے. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. حضور السلام علیکم. السلام صاحب, آج بخیر ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. رؤوف صاحب جا رہے تھے, آپ آ رہے تھے, میں ڈر گیا, میں کہوں یہ نہ کاکر صاحب جا رہے تھے, آپ آ رہے تھے, مسئلہ بن گیا تھا. نہیں, یہاں تو کوئی مسئلہ تو نہیں, سب خیر رہے. اس میں ویسے مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے, تو اس پہ تو ایک جملہ بتا دیں. انہوں نے کہا وہ آپ سے کہ اگر میں نے فارم 47 یہ بات نہیں کہی انہوں نے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہوئی. اتنی بات ہوئی جو میں نے بار بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اب کیا نہیں, میں واقعی ذہن میں نہیں بتا دیں, معصومانہ بات. وہ معصومانہ یہی ہے کہ وہ آپ نے گندم والی بات انہوں نے کیا کہا, جس پہ آج بھی میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ بھئی کسان مر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ہمیں گندم خریدنی چاہیے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں یار, جتنا بھی میں اپنے آپ کو کاسمیٹک کر لوں, میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی میریٹ کے اندر. صحیح ہے. بس انہوں نے کہا جی میں حنیف عباسی کو نہیں جانتا. ایسے بدامی کہو گے جی, کون بدامی, اس طرح کا ہوگا نا, اس طرح. آپ گرمی کھا گئے. تو میں نے کہا نہیں, وہ تو پھر بتانا پڑتا ہے حنیف عباسی کون ہے, اتنا تو بتانا پڑتا ہے بدامی. ہم سیاستدان ہیں, ہم کوئی انٹلیکچوئلس تو نہیں, سینیٹر ہے, تو پروفیسرز تو نہیں. یار میں پھر وہی بات کرتا ہوں, وہ بیچارہ ہمارے ساتھ, میرے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں تھے, یہ آپ ذہن میں رکھیے. ہوتا ہے نا پچھلی آپ کو رنجش ہو, ایسی بات ہو, نہیں. وہ بس ترنگ میں بات کر کے, ہم تو گراس روٹ سے آئے ہوئے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ جی اگر میں نے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, کل چھٹی ہے, کل چھٹی کرا دی 28, تو یہ 26 سال میں پہلی مرتبہ ہے. تو اگر اچھی بات کے اوپر پوری دنیا کے چھٹی میرا خیال قوت بنے ہیں, چھٹی ہے, 7ویں میرا خیال. ہاں, چھٹی میرا خیال. تو مسلمانوں میں پہلی بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. جرت کس نے کی اس وقت, جرت کس نے کی نا, فیصلہ کس کا تھا, فیصلہ کس کا تھا, سنیں نا ذرا, چھوڑیں اب چھٹی. مہمان سے پوچھا لوگوں کی, میاں نواز شریف صاحب نے جرت کی, $5 ارب کو ٹھکرایا, پیسوں کو ٹھکرایا, کیونکہ بھارت نے ہمیں موقع دیا اور ہندوستان نے موقع دے کر ہم اس کے شکر گزار ہیں. ادھر میاں صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا, اور میں بھی کہتا ہوں ہم اس کے شکر گزار ہیں. نہ وہ دھماکہ کرتا, نہ ہم دھماکہ کرتے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ان دھماکوں کی وجہ سے ہماری پوری سرحدیں جو محفوظ ہیں. آپ کو اس بات کا دل میں افسوس ہے کہ اس کے جن کو پاکستانی قوم محسن پاکستان کہتی ہے اس حوالے سے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, وہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن آخر تک ان کا موقف یہی تھا کہ وہ اس بات کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو دینے کو بالکل تیار نہیں تھا, وہ پبلکلی کہتے تھے. اچھا, وہ مجھے پتا نہیں, کہتے نواز شریف صاحب تو اس کے مخالف ہیں, آن ریکارڈ کیا. نہیں, میرے بڑے محسن تھے, میرے ساتھ قریبی تعلقات, آپ کو پتہ نہیں, ذاتی تعلق میرے پاس. تو میں تو ان سے ملنے اس وقت بھی جاتا تھا جب نظر بند, جی اس وقت بھی گیا تھا, تو بڑے بڑے, اور مجھے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ تعریف ہی کی میرے سامنے. پبلکلی نہیں کی, ٹھیک ہے, نہیں پبلکلی بھی بہت دفعہ کی ہے. میں آپ کو بھیجوں گا, نہیں آپ کے پاس میں ضرور کہا ہوگا, لیکن اپنی بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میاں نواز شریف نے ذاتی طور پہ فیصلہ کیا
اور مجھے اس سے غور ایوب بھی نہیں مانتے، غور ایوب بھی کہتے ہیں. اب میں ان لوٹوں کی کیا بات کروں، اب میں نہیں بات کروں، وہ تو خیر فوت ہو گیا، ان کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں آمریت کا بتاتے ہیں، آمریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے. وہ اب دادا جی کے بارے میں ہمیں ساری جو ہے نا ہسٹری وہ بلا کے ہمیں کہتے ہیں نئے سبق پڑھنا شروع کر دیں. مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ان کو چھوڑیں، کوٹ کریں کسی بندے کو. کوٹ میں کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جن کو میں نے اپنے سامنے اس طرح گھر میں ایک دفعہ نہیں، میں کم از کم 2 سے 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور حاضر. خلوت میں تعریف کرتے تھے، خلوت میں بھی کرتے تھے بہت دفعہ، کریڈٹ بھی دیتے تھے، بالکل دیتے تھے. اچھا تو ہاں وہ چھٹی کا خیال کیوں آیا؟ یعنی پہلے نہیں آیا ابھی آنے سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں خیال اگر اچھا خیال جو ہے بعد میں بھی آ جائے تو بدامی اس میں کوئی حرچ نہیں ہے. آپ اشارہ کہاں کر رہے ہیں؟ اگر کھل کے بات کریں، میرے اور آپ میں پردہ تو کوئی ہے ہی نہیں. کھل کے بات کریں. مجھے کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں کیس لگا ہوا کل سائفر، تو اس کی سماعت بھی دیکھیں نا. کیسز تو دیکھیں نا، اس ملک کے اندر کیسز دیکھیں، ذرا کمپیریزن کر لیں کیسز کا. چھٹی کی بات کر رہا ہوں. سہولت کاری کی جو بات ہوتی ہے نا ہمیشہ، تو ایک ہی طرف اشارہ چلا جاتا ہے سہولت کاری. سہولت کاری 2018 میں بھی جوڈیشری نے کی، سہولت کاری آج بھی جوڈیشری کر رہی ہے. آج بھی کر رہی ہے. آج بھی کر رہی ہے. زیر اعتاب نہیں جوڈیشری. نو، کوئی زیر اعتاب کہاں سے زیر اعتاب؟ خط میں جو لکھا ہے غلط لکھا ہے. یار میری بات سن، زیر اعتاب والی کون سی بات ہے؟ آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی گزارش آپ کرتا ہوں، ہمارے مقدمات میں آپ نے تو بڑے نزدیک سے دیکھا نا. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی اور مریم صاحبہ کی بیل ہی نہیں لگ رہی. ابھی یہ میں سن رہا تھا آپ کو، رؤوف حسن صاحب کو، یہ 9 مہینے ہو گئے ہیں. میاں صاحب نے کتنا ٹائم گزارا تھا؟ اور سنتے جائے نا، 3 سال تو حمزہ نے گزارے، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ وقت تو میاں نواز شریف نے اب گزارا. تو جو پہلے 1.5-2 سال گزارے 99 میں، وہ کہاں گنے جائیں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد 2 سال سے زیادہ عرصہ تو گزارا شہباز شریف نے گزارا، ٹھیک ہے، باقی ہمارے لوگوں نے گزارا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 11 مہینے، یعنی جب مجھے سزا ہوئی نا، آپ کو تو عجیب ہے. میرے ایک دوست تھے، جی میرے ایک دوست تھے، وہ بعد میں عمران خان کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے. دوست میں وہ میرے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے. تو جب مجھے سزا ہوئی تو وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب کے پاس. اچھا، قریبی دوست تھے، ٹھیک ہے، آپ کے جرنلسٹ ہی ہیں. اچھا، نام نہیں میں بتاؤں. اور خان صاحب کی پارٹی میں بھی گئے وہ یا پہلے تھے؟ نہیں، پارٹی میں نہیں، وہ ایڈوائزر ٹائپ تھے ان کے، مطلب بتاتے تھے، تقاریر ان کی لکھتے تھے. جیسے میں پاس بیٹھے ہوا تھا، تو جب سزا ہوئی تو کہتے یار اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی. یعنی ایک بندے کا آپ دیکھیں نا. اسی طرح رانا ثناء اللہ کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ 15 کلو ہیروئن کس نے لکھوائی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا، جیلوں کے اندروں سے تصاویر منگوائی جاتی تھی. میں یاد ہے آپ کو ایک واقعہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی اور میری تصویر آ گئی تھی، آپ نے بیٹھ کے مزہ لیا تھا، چسکا لیا تھا، یاد ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، میں غلط سمجھا. اس پہ جو تنقید ہوئی تھی میں اس کے زیادہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں نا. ہاں، تو وہ آپ نے بھی اس میں لیا. جی سنے سی نا، میں بھیجوں گا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس دن، یقین مانے وہ جی کپڑے، اس نے قیدی کپڑے نہیں پہنے ہوئے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار ذرا پتا کرو اپنا عمران خان نے قیدی کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے. یقین مانے میں نے نہیں پتا کیا، میں نے نہیں پتا. کیا آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانا چاہتا اس حد تک؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا؟ ہماری دیکھیں نا، لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی میری بیٹی یہاں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں ایم او تھی. ایم او کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل آفیسر ہوتا ہے. تو اس کو نکالا گیا، یاد ہے آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہے. تو عمران خان صاحب اس کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کیپ اٹ اپ، ویل ڈن. یار کو بات ہے کرنے والی. آج روتے کیوں ہو؟ آج کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور آپ یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم یہ سارے چاہتے ہیں، یہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا. چلو وہ چلیں گے، پرسنل بات کریں، ویسے بات کریں. یار سنے تو صحیح، پرسنل کیا بات نہیں، وہ کہیں گے یار میری موجودگی میں مجھ پر الزام لگا دینا. الزام نہیں لگا رہا. علی وہ جو چیئرمین ہے علی گوہر کے، کون؟ علی محمد، اچھا بیرسٹر گوہر. جی بیرسٹر گوہر. یہ سارے ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے. اب یہ تو یہ آپ نے دل میں جھانک کے دیکھا ہے. وہ یار بدامی ہمارے دلوں میں آپ جھانک کے دیکھ لیں. نہیں، میں نے کب کہا میں نے آپ کے دل کی دلوں میں جھانک کے؟ آپ کا تجزیہ یہ نہیں چاہتے. پولیٹیکل ورکر ہے، انفارمیشن ہے. تجزیہ نہیں، معلومات ہیں. معلومات ہیں. کیوں نہیں چاہتے؟ اب میں جی کیوں نہیں چاہتے؟ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس وقت تک زندہ ہے. دیکھیں سیاست میں تو باپ بیٹے کے خلاف ہو جاتا ہے. یاد نہیں، ہسٹری نہیں پڑھی؟ بیٹے نے باپ کو قید کر دیا قید خانے میں.
باپ نے بیٹے کو کر دیا, بھائی اور بھائی میں بھی ہو جاتا ہے, بھائی کو بھائی میں بھی ہو جاتا ہے, بھائی کے بچوں اور بچوں میں سب کو ہو جاتا ہے, لیکن اس بھائی میں نہیں ہوا. میں نے تو نام ہی نہیں لیا, آپ خود کیا, میں نے کب بولا؟ نہیں, آپ اس طرح نہیں کھیل سکتے. میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھے کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. نہیں, وہ بھائی تو وہ ہے جس نے وزارت عظمیٰ ٹھکرا دی. اللہ تعالیٰ ایسا بھائی جو ہے وہ ساری دنیا کو دے دیں. صحیح. کل نواز شریف صاحب صدر بن جائیں گے مسلم لیگ؟ انشاءاللہ. اور کیا اس کے بعد کوئی نون لیگ کی سیاسی حوالے سے جو بھی سمت ہے یا جو بھی بیانی ہے اس میں کچھ تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف کو زبردستی صدارت سے ہٹایا گیا تھا. صحیح ہے. وہ شوقیہ نہیں گئے تھے, اور شہباز شریف شوقیہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, یعنی ٹھیک ہے مجبوراً بنے تھے. اور یہ وقت آنا تھا کہ جب نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس پارٹی کی قیادت کو سنبھالنا تھا. ٹھیک ہے, وہ کل انشاءاللہ تعالی سنبھال لیں گے. اب رہے گی بیانیے کی بات. اب آپ کا شوق یہ ہوگا یا کسی اور کی خواہش یہ ہوگی. میرے دل میں تجزیہ کر رہے ہیں, میں آپ سے آپ کا شوق یہ ہوگا, آپ کو کیا پتا میرا آپ کا میرا ٹاک شو ہو رہا ہے. یہ کوئی ہم بیٹھ کے کتابیں تو نہیں پڑھنی نا ہم نے یہاں پہ ہیں, تو وہ میرا شوق کیا ہوگا؟ شوق یہ ہوگا کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کے تو پڑھ جائیں اور گالیاں نکالنا شروع کر دیں. کسے؟ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں گے یا کوئی اور اشارہ کر رہا ہوگا. سوال پوچھا کہ بدامی صاحب, ان چسکوں کی وجہ سے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. چلو جی, وہ تو سارے ہی ہے, وہ اب میری پنجابی ختم ہو گئی, ہمارے پر ڈال دیا آپ نے. اچھا خیر, ہاں, تو اگر کسی کا شوق ہے تو اس کو کیا جواب ہے؟ وہ شوق پورا نہیں ہونا. اچھا, کوئی ایسی اینٹی اسٹیبلمنٹ تقریر نہیں کرنے لگے نواز شریف صاحب؟ یار میری بات سنیں, سیم پیج پر میری بات سنیں, سیم پیج کی بھی بات نہیں ہے. سوال ہے, ایک صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ہم وزیر اعلیٰ ہیں. صحیح, ملک کے ہم وزیر اعظم ہیں, اور شکوا کریں گے جی وہ غلط نہیں, تو ہم کیوں شکوا کریں؟ وجہ ماضی میں ایسا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں کہ حکومت جب کی نا, حکومت تھی تب تک کچھ نہیں کہا, بعد میں کہا کوٹ ان کوٹ ہمیں تو اقتدار ملا تھا, اختیار ملا ہی نہیں تھا. تو یہ شکوا پہلے یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ پچھلی حکومتوں میں کہا ہے نون لیگ نے. دیکھیں نا, اگر کسی نے اقتدار لے کے اور اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا تو آج چھوڑ دیں. ہاں, یہ بات یہ آج چھوڑ دیں, بعد میں نہ روئے کہ یار, بعد میں نہ روئے. میرے پاس آج اختیار نہیں ہے نا, یا اختیار ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میں وہ چیز چھوڑ دوں گا. تو اگر میری حکومت ہے, میں اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا, فرض کیا اختیار نہیں ہے, حکومت چھوڑ دینی. میں نے میٹرو بنائی 10 مہینوں میں نے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا 16 مہینوں میں. اچھا, وہاں پہ نا ایک صاحب بیوروکریٹ, وہ بڑے اچھل رہے تھے, اچھا کام نہیں کرنے دیتے تھے. ٹھیک, تو میں نے کہا وزیر اعلیٰ کو, شہباز شریف صاحب کو, میں نے کہا سر بات یہ ہے, اگر تو آپ نے کام کروانا ہے تو پھر یا تو اس بندے کی جگہ کوئی اچھا بندہ ریپلیسمنٹ دے دیں, یا مجھے گھر بھیج دیں. انہوں نے مجھے ریپلیسمنٹ دے دی, آپ نے کام میں نے 10 مہینوں میں کام کر دیا. تو آج آپ کے منسٹر سے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وزیر داخلہ لگانے کا اختیار نہیں ہے, اور آپ نے بھی مانی ہے نا بات, مانتے ہیں نا آپ بھی بات؟ نہیں, میری بات سنیں, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اختیار ہے تو گھر چلے جاؤ. یا تو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کہتا ہے تو آپ, میں وزیر نہیں ہوں نا. وزیر داخلہ لگانے کا اختیار ہے نواز شریف صاحب کے بعد آج, کیا شہباز شریف صاحب کے بعد؟ شہباز شریف نے لگایا نا, وہ ہمارے ووٹوں اپنی مرضی سے لگایا. دیکھو میری بات, مرضی ہے یا نہیں ہے, مرضی کے بغیر کیسے لگ سکتا تھا؟ اڑ جاتے, اکڑ جاتے. سنیں نا, کل کو آپ کہیں گے تو نہیں کہ دیکھیں نا ہمارا تو حکومت ہی نہیں تھی, ہم تو اپنا وزیر داخلہ خود نہیں لگا سکتے تھے. بات تو سنیں نا, سینیٹر وہ بندہ بنا ہے, کس کے ووٹوں سے بنا ہے؟ آپ لوگوں نے سب نے حصہ ڈالا ماشاءاللہ. نہیں, مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے بنا ہے نا جی. وہاں حصہ کس نے ڈالنا تھا؟ وہاں پنجاب میں ہماری اکثریت تھی. اب ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا سینیٹر نہیں, اس وقت کھڑے ہو جائے کہیں جی کہ اپنا ہم نہیں دیتے ووٹ. تو آپ کی پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا یا کہیں اور کا فیصلہ؟ پارٹی نے ووٹ دیا ہے, بظاہر تو پارٹی نہیں دیا ہے, اصل میں پارٹی نے کیا ہے. نہیں, بظاہر کیا ہوا تو اصل کیا ہوا؟ اگر نہیں پارٹی کے پاس اصل, تو پھر فیصلہ کیوں کیا؟ تو پارٹی چھوڑ دے, پھر پارٹی نہ کرے اقتدار میں. کیونکہ آپ خان صاحب کو ہی تانا دیتے ہیں نا کہ یار اب کیا کہتے ہو کہ میں تو چلا ہی نہیں رہا تھا, باجوہ چلا رہے تھے. بھائی جان اس وقت نا ہمارے پاس نا سیدھی بات ہے, اگر بدامی اگر تھوڑی سی بات یہ کر لے نا بجائے ان باتوں کے, اچھا کہ جو ہم نے یہ باتیں کی تھی اس ملک اور قوم کے لیے وزیر اعظم نے, موجودہ وزیر اعظم نے, جو میں نے آج سے 4 پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے پیچھے سعودی عرب بھی کھڑا ہو گیا, قطر بھی کھڑا ہو جائے گا, اور UAE بھی, اور چائنا بھی. سچی کیا بات ہے یہ ٹھیک ہے سر. اس وقت جو $25 ارب کی MBS نے کہا ہے, شیورٹی دے دی ہے, انویسٹمنٹ, خیرات نہیں ہے, $1 ارب, $2 ارب, $10 ارب UAE, $10 ارب UAE, اور قطر اور کویت یہ بھی کم از کم بھی 10-10, 20-20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چائنا کو دوبارہ, جو جس کا بندے کا آپ نام لے رہے ہیں باری باری, وہ دوبارہ اس بندے کو ہم نے
چائنا کو راضی کرنا ہے. نواز شریف صاحب بھی راضی کریں گے, شہباز صاحب بھی راضی کریں گے. شہباز صاحب 4 تاریخ کو جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چائنا کو راضی کریں گے. اس پاکستان کے اندر 12 انڈسٹریل زون بننے تھے سی پیک کی صورت میں. یہاں پہ $37 ارب کی سی پیک کی انویسٹمنٹ آنی تھی. معاشی حوالے سے مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ یہ انویسٹمنٹ میکسیمم بھی ہوا, ساری کی ساری. دیکھیں جی, جو تو $25 ارب کی میں نے بات کی ہے نا, وہ تو MBS نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ $25 ارب سعودی عرب میں پڑا رہے گا, وہ ہمارے بینکوں میں آئے گا, یہاں سے انویسٹ ہوگا. اور یہ سب کتنے عرصے میں ہو جانے کا میرا اللہ کے ہاں, اور جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہر موقع کے اوپر ہوئی, 4 ڈیلیگیشن آئے ہیں, یعنی 2 دفعہ یہ گئے ہیں, 2 دفعہ وہ آئے ہیں, اور ابھی شاید MBS بھی آ جائیں, کویت کے حکمران بھی آ جائیں, UAE کے بھی آ جائیں, تو چائنا کو بھی. میرا خیال ہے کہ یہ اس کو میچور ہونا چاہیے 2 سال کے اندر. 2 سال میں یہ سب تو بہت ہے. 25 سعودی عرب سے, 10 UAE سے, پھر قطر. 2 سال بڑا عرصہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں $50 ارب 2 سال میں آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے, یہ ہماری نالائکی ہوگی. پھر کیا اگر نہیں آیا, اگر پھر میں اس کا کلپ چلاؤں گا تو اتنی کہیں گے بادامی چیزا لے رہا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, یہ پھر یہ نہیں آپ نے. تو میں کب مکرتا ہوں, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. دعا کریں نا بادامی, اللہ کرے کہ ہم نے اب ساری زندگی یہی لڑائی لڑنی ہے کہ ہم بیٹھ کے فیس بک کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر ہم خان صاحب کی گورنمنٹ بھی کہتے تھے, اپنی ہی عدالتوں کے اوپر اور اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے اوپر چڑھ دوڑیں. اللہ کرے جتنا آپ نے کہا وہ ساری چیزوں, چونکہ یہ تو ملک کی بات ہے نا, مسلم نون کی تو بات نہیں ہے نا. اللہ کرے کہ یہ ہو تو سچی کو. ایک چھوٹا سا بریک لے لو, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, نیب کی کچھ ترامیم آئی آج, دیکھا نا آپ نے, کہ وہ اگر غلط مقدمہ بنایا تو سزا 5 سال نہیں 2 سال, ریمانڈ 14 دن نہیں 40 دن. چل رہی ہے. پہلے ایک بات میں بادامی, اگر پروگرام کے بعد ٹائم بہت کم ہے تیرے پاس, ورنہ تو اچھا میں آتا ہوتا نہیں ہوں اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے, تیری خاطر بڑی مہربانی ہے. بادامی, یہ جو 1971 کی بات کی جاتی ہے نا, یہ باتیں کریں, یہ لوگوں کو بتائیں, اپنی قوم کو بتائیں کہ ہم 1971 کی بات کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی 1971 کا بیک گراؤنڈ, آپ تو بچے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا. بچہ اس زمانے میں, اس زمانے میں نہیں, میں پیدا ہی نہیں ہوا, آپ کمال کر رہے ہیں. 1971 کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ ہمارا جو ازلی دشمن تھا نا, اس نے راہ کی وہاں پہ بیج بوئے اور وہاں پر ایسی نفرت پھیلائی پاکستان کے خلاف کہ وہ علیحدگی پہ مجبور ہوئے. پھر ہم نے بھی حصہ ڈالا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ PTI جو ہے, یہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی میں نے دیکھا کہ اس فارن فنڈنگ کیس میں جو ڈیٹیلز تھی ہندوستانی اور اسرائیلی لوگوں کے پیسوں کی, وہ میرے آنکھوں کے سامنے اب بھی ہے. اب بھی میرے پاس وہ ایویڈنس میری فائلز میں لگا ہوا ہے, جس کو درگزر اس وقت کے ثاقب نثار صاحب نے کر دیا. آواز لمبی ہو جائے گی. نہیں, سن لیں, لاکھوں ڈالر سے کیا, لاکھوں ڈالر. آج بھی اربوں ڈالر جو ہے باہر بیٹھے ہوئے جتنے وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ آور ہیں, وہ پاکستان کی سلامتی کے جو اس وقت اپنی جانیں, کل دیکھیں نا, کل 5 بچوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کیپٹن کو دیکھیں کتنا خوبصورت تھا. مجھے یہ بتائیں, یہ جو چسکے ہم لیتے ہیں ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نتیجے میں ایک دائرہ ہونا چاہیے, تنقید کا. یس, ٹھیک ہے, اور اس میں تہذیب شامل ہونی چاہیے. یہ 1971 اس لیے کہ آپ فارن فنڈنگ پہ بھی چلتے رہے. اب آپ کا سوشل میڈیا اربوں روپے جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے, باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے, مجھے ایک سیکنڈ نہ کریں, یہ اس وقت ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس کے اندر اگر ہم نے یہ کہہ رہے ہیں نا جی, ابھی ہماری پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے جی ہم بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہم جمہوری بن جاتے ہیں نا. اور بھائی جان ہم کیسے بات کریں گے جب تک 9 مئی والے لوگ موجود ہیں, ماسٹر مائنڈ موجود ہیں, نہیں ہونی چاہیے تو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے بات چیت شروع کر دی تو یہ راستہ کھل جائے گا. تو اگر آپ کی پارٹی کا مختلف, آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان میری رائے مختلف ہے, اس بات میری رائے مختلف ہے, نہیں کرنی چاہیے بات, نہیں کرنی چاہیے, پھر تو آپ کا موقف بالکل تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں نا, لوگ بڑے مظلوم بنے ہوئے ہیں اس وقت, جنہوں نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, 76 سالہ تاریخ میں ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی. کور کمانڈر ہاؤس کو کسی نے آگ تو دور کی بات, پھر اس کے بعد
شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، ٹیلی ویژن ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی ہے، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی ہے، اپنے جی ایچ کیو کے اندر چلے گئے ہیں، حمزہ کیمپ کے اوپر چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں آپ عسکری ٹاور، آپ کا دیکھیں وہ جہاز جس نے سیکنڈوں میں جو ہندوستان کے جہاز گرا دیے تھے 8، آپ مجھے بتائیں اس کو آگ لگائی گئی. یہ نفرت کس نے پھیلائی ہے؟ یہ ایک دن میں پھیلی ہے؟ یعنی ایک دن کی گرفتاری کے وقت پھیل گئی ہے؟ نہیں، پورا 1 سال آبیاری کی گئی نوجوان نسل کی، ان کے مستقبل کو تباہ کیا اس وجہ سے. اگر یاد رکھیں، اگر ان کو چھوڑنا ہے نا، اگر ان کو چھوڑنا، اگر ان سے بات کرنی ہے ماسٹر مائنڈ کو، تو پھر ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. ان کا قصور کم ہے، ان کا قصور زیادہ ہے، جنہوں نے ذہن کو پرگدہ کیا. مجھے یہ بتائیں جو سوئسائڈر ہے اس کا قصور زیادہ ہے یا جو اس کو بناتا ہے اس کا زیادہ ہے؟ ہر واردات میں ماسٹر مائنڈ زیادہ بڑا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. سو آپ سمجھتے ہیں، آپ کی رائے میں، ذاتی رائے میں، نون لیگ کی بھی یہ آفیشیل پالیسی ہونی چاہیے کہ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں ہوگی بات نہیں ہوگی اس پارٹی سے؟ میری رائے یہ، میری ذاتی رائے یہ. اور آپ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی یہ رائے کمی؟ ہاں آگے پھر کنسنسس کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا اس کو میں قبول کروں گا. اور آپ بھی سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح کہ اگر ہم نے اس طرح اتنا راستہ کھول دیا اور تو پھر یہ خان صاحب نے آگے پھر آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے دوبارہ؟ دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نا جیلوں سے نہیں ڈرتا. ہمارے لوگ جو تھے نا، انہوں نے ماسک نہیں پہنے تھے، انہوں نے سانس نہیں ان کے اکھڑے تھے، ٹھیک ہے نا جی. کوئی بھاگا نہیں تھا گاڑی میں سے نکل کے، کوئی رویا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ سارے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش، آدھے گھنٹے کی آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کمپیریزن تو کریں. جب میاں نواز شریف کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا تو کیا ہوا تھا؟ کیا بیٹی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، وہ باپ اور بیٹی کی محبت تو ہر بندے کے لیے اتنی عظیم ہے. جی بالکل. میں آخر میں بس 2 منٹ رہ گئے تو اس پہ کامنٹ تو کر دیجیے. اب یہ نیب ترامیم جو آج ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہے، اس تو الگ ایک پورا موضوع ہے، لیکن جب پارلیمنٹ جمہوریت کے لمبردار ہے تو ترامیم آرڈیننس لا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بند کر تالا لگایا. آرڈیننس اس صورت میں ہوتا ہے، نہیں آتا جب تک کانسٹیٹیوشنلی، جب تک اگر سیشن چل رہا ہے تو اس میں آرڈیننس نہیں آ سکتا. میں لیگلی نہیں کہہ رہا، لیکن جمہوری طور پر کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، میں پھر وہ یہ کہتا ہوں انتظار کر لیتے اگلے کا، تو سیشن آ جائے گا، اس میں بات ہو جائے گی دوبارہ. نہیں تو جب پی ٹی آئی یہ کرتی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے عارف الوی نے ایوان صدر کو آرڈیننس بنایا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. مجھے اس لیے یہ اس بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. 14 دن کو آپ 40 دن میں لے گئے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 7 دن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ یہ دن آج ہے، کل کسی اور کے لیے آ جائیں گے. یہ 40 دن آپ کو نہ کریں، 40 دن ہمیں نہ بھولنے پڑے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی ساری چیزوں کو، اور غلط مقدمہ بنانے پہ سزا 5 سال نہیں 2 سال. آپ کے خیال میں کتنی ہونی چاہیے؟ میرے سے خیال سے تو میں نے بھگتا ہوا 10 سال ہونی چاہیے. جو غلط بنائے 10 سال ہو. اس میں الٹا کمی کر دی ہے. کیوں کی ہوگی؟ اب یہ بیک گراؤنڈ کا مجھے علم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ نے مجھے سچی باتیں پوچھی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر نا جو صورتحال ہم نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. اس کو ختم کرنا ہے. اور ختم کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیوں لمبی ہو گئی؟ ختم ہوگی کیسے؟ میں بتاتا ہوں. اگر 9 مئی والے واقعے والے دن جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی، اور جس طرح لنڈن کے اندر 2007 کے اندر 24 گھنٹے میں عدالتیں لگی تھیں، جیسے 2021 کے اندر کیپٹل ہل کے حوالے سے ویسے مثال سیٹ کرتے تو یہ فیصلے اس وقت ہونا چاہیے. بہت شکریہ. تو اس پاکستان آج اس صورتحال سے نہ گزرا. بہت بہت شکریہ. تو کل ملیں گے انشاءاللہ.